تمام دوستوں، بہنوں اور بزرگوں کو السلام علیکم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ اللہ کی بنائی پہلی جاندار مخلوق ہیں۔ وہ پہلی مخلوق کہ جنہیں روح عطا کی گئی، ایک ایسی روح جو تمام عیب و نقائص سے پاک تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نہ صرف اس کائنات کی وہ مخلوق ہیں کہ جنہیں سب سے پہلے اور بنا والدین کے پیدا کیا گیا، بلکہ آپ ہی وہ مخلوق ہیں کہ جنہیں سب سے آخر میں موت دی جانی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی موت کے بعد خود موت کو بھی فنا آ جائے گی۔ دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی اور آپ کی موت کا منظر کیسا ہوگا۔ وہ کون سی شخصیت ہے جو آپ کو موت سے ہمکنار کرے گی۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں اس معلوماتی ویڈیو کی۔ دوستو، جب انسانوں کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ انتہائی کمزور اور نحیف ہوتا ہے، لیکن اس کے برعکس فرشتے جب پیدا کیے جاتے ہیں تو یہ اپنی پیدائش سے ہی کلام کرنے اور اپنے ذمے اعمال انجام دینے کے قابل ہوتے ہیں۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی فرشتہ وجود میں آتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہ کلمہ ادا کرتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی میں اللہ کی مدد کے بغیر کوئی بھی کام کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ لہٰذا جب کائنات کی پہلی مخلوق حضرت جبرائیل علیہ السلام عالم وجود میں آئی تو آپ نے بھی اپنی زبان سے یہی کلمات ادا کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرش کو اٹھانے والے صرف ایک فرشتے کی جسامت کا یہ عالم ہے کہ اس کی کان کی لو سے اس کے کندھے تک کے درمیان کا فاصلہ اتنا ہے کہ جتنا ایک تیز رفتار پرندہ مسلسل 700 سال اڑتے رہنے کے بعد طے کرتا ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس فرشتے کو جتنے اہم کام سپرد کیے جاتے ہیں وہ جسامت میں بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں جنہیں سید الملائکہ بھی کہا جاتا ہے۔ رب ذوالجلال کے بھیجے ہوئے انبیاء تک وحی پہنچانے سے لے کر بڑی بڑی بستیوں پر عذاب نازل کرنے کی ذمہ داری حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ کرام کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام کے وجود کا احاطہ کرنا یا ان کی جسامت کا اندازہ لگانا کسی انسان کی تصور سے بھی باہر ہے۔ قوم لوط علیہ السلام کی بستیاں یعنی سدوم اور گمورا، جن کا شمار اپنے وقتوں کی بڑی آبادیوں میں ہوا کرتا تھا، یہ دونوں بڑے بڑے شہر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صرف ایک پر کی نوک سے تباہ کیے گئے تھے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل کو دیکھا ہے جن کے 600 پر ہیں۔ یہ پر اس قدر عظیم الشان ہیں کہ یہ مشرق سے مغرب تک تمام آسمان کو ڈھک دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے تخت پر جلوہ افروز تھے جو اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پروں کا رنگ ہرا یعنی سبز ہے، اور جب یہ اپنے پر ہلاتے ہیں تو ان میں سے مسلسل ہیرے اور جواہرات کی بارش ہوتی ہے۔ صحیح البخاری کی ایک حدیث کے مطابق جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام ایک اجاڑ و بیابان صحرا میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھوک و پیاس سے بے قرار ہو کر صفا و مروہ کے درمیان مدد تلاش کر رہی تھیں، لیکن امید کی کوئی کرن نظر نہ آتی تھی، تب آپ کو اچانک ایک تیز آواز سنائی دی۔ یہ آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ایڑی کی تھی جو انہوں نے اس ریگستان کی زمین پر ماری تھی، اور اسی ضرب کے نتیجے میں یہاں سے پانی کا ایک بہاؤ جاری ہوا جس کے گرد حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے ایک چھوٹی سی دیوار بنا دی کہ کہیں یہ تمام پانی ضائع ہی نہ ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر حضرت ہاجرہ نے ایسا نہ کیا ہوتا تو ممکن تھا کہ تمام روئے زمین ہی زمزم سے نکلے پانی میں ڈوب جاتی۔ دوستو، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ایڑی کی وہ طاقت تھی کہ آج ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود زمزم نامی اس کنویں سے دن میں لاکھوں گیلن پانی حاصل کیا جاتا ہے، لیکن یہ پھر بھی کم یا ختم نہیں ہوتا۔ مسند احمد کی ایک حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے کل 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ دوستو، ان میں سے کوئی ایک بھی
کبھی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس کا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کوئی تعلق نہ ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان تمام انبیاء کرام کے پاس بھیجا گیا، کسی کو راہ دکھانے کے لیے تو کسی کو مدد فراہم کرنے کے لیے تو کسی کی حفاظت فرمانے کے لیے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے بے دخل کر کے زمین پر بھیجا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے براہ راست کلام کرنا ترک کر دیا، لہٰذا اب آپ کو جبرائیل امین کے ذریعے ہی پیغامات پہنچائی جاتی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تو آپ کے اہل خانہ کو یہ علم نہ تھا کہ آپ کے جسد خاکی کا کیا کیا جائے یا آپ کی آخری رسومات کیسے ادا کی جائیں، کیونکہ اس سے پہلے کبھی تجہیز و تکفین کا عمل انجام ہی نہیں دیا گیا تھا۔ چنانچہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں فرشتوں کی ایک جماعت کو نازل فرمایا، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا، آپ کو کفن پہنایا اور آپ کی تدفین کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں پھینکا تب حضرت جبرائیل عرش الہی کے نیچے سدرۃ المنتہا نامی ایک دور دراز مقام پر تھی، لیکن ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گر ہی رہے تھے کہ آپ ان سے پہلے کنویں کی تہہ میں جا پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پروں میں اٹھا لیا۔ بالکل اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آپ کو صلیب پر لٹکا کر قتل کر دینا چاہا تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ کو بحفاظت آسمانوں پر منتقل کر دیا۔ حدیث نبوی میں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی اور بعد از نبوت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قدم قدم پر آپ کا ساتھ دیا ہو اور مدد و رہنمائی فرمائی ہو۔ حدیث نبوی کے مطابق ابتدائے عالم سے لے کر انتہائی عالم تک آنے والے تمام پیغمبروں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل امین کے محبوب ترین بندے اور رسول ہیں۔ دوستو، قرآن مجید کے مطابق ہر جاندار شے کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی موت سے استثنا حاصل نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا اور تمام جاندار چیزیں موت کی آغوش میں چلی جائیں گی تب صرف 4 فرشتے رب کائنات کی بارگاہ میں باقی رہ جائیں گے، حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل، حضرت جبرائیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت۔ تب اللہ تعالیٰ کے حکم پر پہلے حضرت میکائیل اور پھر حضرت اسرافیل کی روح قبض کر لی جائے گی۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ ملک الموت کو حکم دے گا کہ سب سے پہلی روح یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی موت سے ہمکنار کر دو۔ یہ حکم ملتے ہی موت کا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی روح قبض کر لے گا۔ یہ سب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ موت کو بھی موت دے دے گا، پھر تمام مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے 3 مرتبہ یہ اعلان فرمائے گا کہ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، کس کی بادشاہت ہے آج کے دن، کس کی بادشاہت ہے آج کے دن۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائے گا کہ آج اس ذات کی بادشاہت ہے کہ جو سب سے زبردست ہے۔ دوستو، یہ ہے اللہ کی مقرب ترین فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پیدائش، ان کی زندگی اور موت کا کچھ احوال جو احادیث نبوی کی بدولت ہمیں معلوم ہوا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔